ویلکم بیک. اور پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ ایک پہلے جو ہمیں ڈرامے بازی یا ڈرامے کا عنصر نظر آتا تھا، جنیرکلی ہم باتیں کرتے تھے یا ٹیلی ویژن کے کچھ پروگرامز کی باتیں کرتے تھے، اب ایسے لگتا ہے کہ حقیقت میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں یا حقیقت میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کا تعلق ڈرامے سے ہے یا ایک وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، سنسنی ہے. کیونکہ پنجاب اسمبلی میں رات گئے تک کچھ ایسی ہی سنسنی رہی اور جو ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ اس کو کور کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. پرویز الہی صاحب کو بالآخر ان کا اعتماد کا ووٹ حاصل ہو گیا، جبکہ نون لیگ پر امید تھی اور پوری طرح کانفیڈنٹ تھی کہ پنجاب میں ان سے بازی کوئی نہیں لے کے جا سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب کے جو سٹیٹمنٹس تھے اس سے تو اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جی نون لیگ جو ہے اب آئے گی اور چھا جائے گی، جو ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پہلے بھی جو اسلام آباد میں ہوا وہ سب ہم جانتے ہی ہیں، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تھا اور پھر اس طرح زرداری صاحب اور پی ڈی ایم اور ان سب نے مل کے اب اس بار ایک طرح سے دھاوا بولا تھا پنجاب اسمبلی کے لیے. لیکن عمران خان صاحب کی کامیابی ہوئی. اب یہ اوور آل جو چکر ہے یہ ہے کیا ایکچولی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارسلان بھٹی صاحب، ہمارے بیورو چیف لاہور، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھٹی صاحب، میں آلریڈی سوال تو اپنے انٹروڈکشن میں ایک طرح سے کر ہی چکی ہوں، کیونکہ یہ جس طرح پرویز الہی صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیا اس سے ہمارا سیاسی بحران اور آئینی بحران ختم ہو پائے گا؟ میرا نہیں خیال ہے جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے آئینی اور سیاسی بحران تو جو ہے وہ مزید گہرا ہو جائے گا، بلکہ جمہوری بحران اس کو اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. چونکہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں جتنی قیمتیں پنجاب میں بڑھی ہیں، خاص کر چکن کی، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور باقی چیزوں کی جو روزمرہ کی اشیاء ضروریاں ہیں، اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے کہتے تھے جی باتیں کر رہی ہیں، آسمان کو وہ پھاڑ کر آگے نکل گئی ہیں، آسمان سے بھی آگے جا رہی ہیں، لیکن کسی کا دھیان نہیں ہے کیونکہ سب لوگ اپنے سیاسی سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل رات ایک قرارداد اس طرح کی آتی کہ ہم چکن پرائسز یا اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں اس کے اوپر بحث ہوتی، تو مجھے تو کم از کم بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے بہت خوشی ہوتی کہ ہمارے سیاستدان ہمارا خیال کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو دونوں جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کو میں زیادہ بلیم اس لیے دوں گا کہ ان کے دور میں بھی یہ کام انہوں نے نہیں کیا. ان کی باقیات جو ہیں وہ سارے اب یہ آئے ہیں اور وہ بلیم پہ ایک دوسرے پر بلیم گیم، ہم سیاسی الزامات ایک دوسرے پر بہت زیادہ لگاتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رات 12 بجے جب اجلاس ختم ہونے والا تھا نصرت جی، تو اجلاس ختم کیا گیا اور نئی تاریخ میں نیا اجلاس بلایا گیا جو 17 منٹ حسب معمول آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 گھنٹے تو ویسے ہی ہم لگاتے ہیں، کیونکہ 2.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک دن کے اجلاس میں تقریباً. 2.5 کروڑ روپے ایک دن کے اجلاس میں؟ جی تقریباً، جی ایک دن صحیح وہ 2.5 کروڑ روپے میں پڑتا ہے عوام کو ایک دن کا. اب اس کو پھر دوبارہ بلایا گیا، پھر اس کے بعد سیاسی جو بحران تھا اس کے حل کے لیے قرارداد پیش کی گئی کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی پر ایوان مکمل، جو کہ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال اور وزیر راجہ بشارت نے پیش کی. سلیم خان صاحب نے پڑھی. اس کے بعد ملک محمد احمد خان جو ہے جو وفاقی مشیر ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس میں بات کریں کہ یہ آرٹیکل آئین کی دفعہ جو 130 آرٹیکل ہے اس کا دفعہ 7 جو ہے سب آرٹیکل 7 یعنی آپ اسے کہہ لیں آسان زبان میں، اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن اسپیکر نے ان کی بات نہیں سنی اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے ایوان میں 186 اراکین جو گولڈن نمبر ہے پنجاب کا، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پر، اور اسی طرح جو ہے وہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ برقرار رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت جو ہے عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ جو ہے، جو یہ سارا پروسیس ہوا ہے سیاسی جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھنے کو ملا، سٹیج بالکل سیٹ تھا اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس کو روکا جائے. صحیح. مسلم لیگ نون، اس کی اتحادی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد اراکین 4 جن کی تعداد ہے، یعنی 180 کہہ لیں، ایک کم چلے گئے 179 لوگ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، لیکن ایوان میں اس وقت موجود تھے تقریباً 172-73 کے لگ بھگ. دیکھا یہ گیا کہ دونوں جانب سے متضاد دعوے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان کے پاس یعنی حکمران اتحاد کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، لیکن انہوں نے نمبر گیم پوری کی، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سطح پر، جمہوری سطح پر اور آئینی اور قانونی سطح پر انہوں نے دکھایا
کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے. صحیح. اس میں جو آپ کا سوال ہے جی ارسلان بھٹی صاحب، میں 2-3 چیزیں میرے ذہن میں کیونکہ آئی رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں پہلے ہی یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کے لیے یا آپ کی فریٹرنٹی کے لوگوں کے لیے یہ کیسا ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کے مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز کو دیکھا ہے. اب تو ہمارے ہاں نہ ٹائم کی کوئی پنکچویلٹی ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے کوئی چیز ختم ہو جائے گی. یہ پچھلی دفعہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس میں ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ضرورت پڑنے پر ظاہر ہے عدالتیں بھی رات 12 بجے کھل رہی ہیں، رات 12 بجے 1 بجے فیصلے آ رہے ہیں. آپ اس روش کو، یہ جو نئی قائم ہو رہی ہے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن نصرت بات یہ ہے کہ اگر تو یہ جمہوریت کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت ہے، ٹھیک ہے وہ ہارے یا جیتے جو بھی ہے، سیاست میں ایک کی ہار ہوتی ہے، ایک نے جیتنا ہے. جس طرح کرکٹ میچ ہے، جس طرح کوئی بھی میچ ہے، اس میں ایک شخص نے، ایک ٹیم نے جیتنا ہے. اگر ایک ٹیم جیت گئی ہے تو دوسری ٹیم کو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کو کام کرنے دے. اس کی دیکھیں اپوزیشن اور حکمران یہ دونوں ایک اسی ریل کی دو پٹری ہیں جو کبھی ملتی نہیں ہیں، بڑے کم ملتے ہیں. ویسے پاکستان میں یہ مل کر ہی چلتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ہے کہ جب تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا الاؤنسز بڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ریل کی پٹری کیا وہ بالکل ہی سب کچھ جوڑ لیتے ہیں. پی ڈی ایم ابھی کلاسک ایگزامپل ہے نا کہ موقف ایک ہے. جی پی ڈی ایم ایک کلاسک ایگزامپل ہے نا، کیونکہ جب تک موقف ایک ہے، جب تک پی ڈی ایم ہے، جب جنرل الیکشن ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے پی ڈی ایم کا کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے مفادات ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. جی یہی تو معاملہ ہے کہ مفادات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن کل ایک شاہ محمود قریشی کی مجھے بات رات گئے، یعنی صبح آپ کہہ لیں، چونکہ 12 کے بعد تو صبح شروع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو ہے وہ سیاست نہیں، اب ریاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، ریاست بالکل بچائیں، لیکن اس میں دیکھیں بھٹی صاحب ریاست کیسے بچے گی مجھے بتائیے. ریاست تو اس صورت میں بچے گی نا جب عام آدمی بچے گا. عام آدمی تو پستا چلا جا رہا ہے. ہماری جو اس وقت معیشت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. ایک طرف ہم دنیا بھر سے بھیک مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ہم ایوانوں میں بیٹھ کے اپنے ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے. کس کی نظر ہے؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ مہنگائی آسمان سے بھی آگے نکل چکی ہے. اب تو کس کی نظر ہے ملک صحیح کرنے پہ؟ ریاست کو کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی سب لوگ اپنی اپنی سیاست بچا رہے ہیں. وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی سیاست پہ ہیں. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کر رہی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر سب سے بڑا ایوان ہے پاکستان کی، جو صوبائی ایوان جس کو آپ کہتے ہیں، سب سے بڑی اسمبلی ہے. لیکن کوئی ایسا شخص مجھے نہیں نظر آیا جس نے پاکستان کی بات کی ہو، پاکستان کی عوام کی بات کی ہو، پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات کی ہو. سب لوگ اس بات پہ پاکستان تحریک انصاف میں روزانہ کی بنیاد پر، عمران خان صاحب بہت قابل احترام ہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فریش مینڈیٹ چاہیے. بات یہ جی کہ اگر ان کے پاس اپنی اتنا ان کو ہے کہ جی ان کی پاپولیرٹی قائم ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، تو وہ 6 7 8 ماہ میں ان کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہو سکتی. The same is the case اور وائسا ورسا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ان کی الحاق شدہ جماعتیں ہیں، اتحادی ہیں، اگر ان کو یہ زوم ہے کہ جی ان کی بھی پاپولیرٹی ہے، تو 7 8 مہینے سے پہلے وہ الیکشن کروا لیں، 2 4 5 ماہ کا ٹائم دے کے انہیں کہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس نہج پر پاکستان کے حالات پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایک جماعت مل کر اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتی. نہ عوام کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، نہ سیاست کا ہو سکتا ہے، نہ ہی جمہوریت کا ہو سکتا ہے. نہ ان کی خیر سیریسنس نظر آتی ہے مسئلہ حل کرنے پہ. ابھی جو جماعتیں مل بیٹھی ہیں پی ڈی ایم کے نام پہ، نہ انہوں نے کوئی ایسا لایا عمل بنایا ہے، نہ اور کسی کی طرف سے ایسا کوئی لایا عمل آ رہا ہے، نہ ایسی سوچ سامنے آتی ہے کہ جی فکر ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک بات بتائیے بھٹی صاحب کہ اس وقت یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ ابھی بھی کوئی ڈینٹ نہیں پڑا اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پنجاب میں نمایاں طور سے ان کا کامیاب ہونا اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نون لیگ کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے گرو زرداری صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری ہے تو بڑا عام طور سے کہا جاتا ہے، تو اس بار نہ زرداری صاحب بھاری ہوئے، نہ نون لیگ کی وہ بینچ مارک سیٹس یا بینچ مارک جو ان کا ایک تھا پنجاب کے حوالے سے، اس پہ بھی ان کو سیٹ بیک ملا. تو پاکستان کی سیاست مولڈ ہو رہی ہے، لوگوں کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر پارٹی ہے. یہ بات مان لینی چاہیے. یہ جو میں چاہے جس مرضی پارٹی سے میرا تعلق ہے، میرا نظریہ کچھ بھی ہو، میرے سے مراد جو عوام ہے،
وہ ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں، ملک کی بڑی جماعتیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس کو اچھا خاصا ڈنٹ بھی ڈالا ہے، اور انہوں نے اپنا منوایا ہے کہ وہ وفاق کی جماعت ہیں، یعنی چاروں صوبوں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ان کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ان ہے، کی حکومتیں وہاں پہ قائم ہیں۔ دوسری بات کہ جی پاکستان کی سیاست مسلم لیگ نون نے جو کیا، ان کے ڈنٹ ڈالا، بات یہ ہے جی کہ مسلم لیگ نون اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو عمران خان صاحب تو سڑکوں پہ ہیں، وہ تو ہمیشہ سے سڑکوں پہ رہے ہیں۔ جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھے 3.5 پونے 4 سال، وہ تب بھی سڑک پہ بھی تھے، وہ روزانہ کسی نہ کسی چیز پہ بات کرتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی تیسرے چوتھے ہفتے کے اندر وہ ایک آدھی ان کی پارٹی کی جانب سے ریلی نکلتی تھی۔ ابھی بھی پنجاب میں دیکھیں 17 انتخابات ہوئے، 20 انتخابات ہوئے، بائی پولز جن کو آپ کہتے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے، اس میں سے 16 جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، 4 دوسری جماعتیں جیتی ہیں، جس میں سے 1 آزاد ہے، 3 مسلم لیگ نون، صحیح، 2 مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں انتخابات ہوئے، جس میں سے 7 حلقے عمران خان جیتے۔ اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتا، اس حلقے کے عوام کو، ووٹروں کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ قومی اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود انہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اس سے بڑی واضح اشارہ اور واضح یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بات وہ مان لی جائے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اس وقت بہت اونچی جا رہی ہے، یا وہ بہت زیادہ تیزی سے آسمان کی جانب جا رہے ہیں، ٹھیک، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے سارا کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا۔ صحیح۔ میاں حمزہ بھٹی شہباز صاحب، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کیا پنجاب اسمبلی آج ٹوٹنے جا رہی؟ دیکھیں، جو فواد چودھری ہیں، انہوں نے رات ایک بڑی مزے کی بات یہ کی، بس مختصر میں آپ کو بتا دوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئی تو آج پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ انہیں سیاست نہیں، ریاست بچانی ہے، انہیں عوام کا بھی فکر ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان فوری طور پر بہت زیادہ بڑے کسی فیصلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ چودھری پرویز الہی نے، کل رانا ثناء اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں، انہوں نے جو ناراض اراکین تھے ان کو حلف یہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت اسمبلی توڑیں گے نہیں، آپ تشریف لائیے اگر آپ اسمبلی، اور یہ بات عدالت میں بھی انہوں نے بار بار اس پہ یقین دہانی کرائی ہے، ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، یعنی آج جو ہے کورٹ جو ہے بیٹھے گا، اس میں دیکھتے ہیں کیا اس کو، کیا وہ اس پہ اپنی کیا نتیجہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایشورنس دیتے ہیں، نتیجہ دیتے ہیں، لیکن اب معاملہ کورٹ میں ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو وکلا حضرات ہیں کیا وہ پلی لیتے ہیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اسمبلی نہ توڑی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، آج کا دن ظاہر ہے اس حوالے سے اہم ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے یا جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں سیاسی اینڈ پر، اس سے ایک عام آدمی کی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں آٹے کا بحران ہے، یہاں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، یہاں ہمارے یہاں تو کراچی میں کرائم سین اتنا زیادہ ہے۔ ہماری زندگی میں اسمبلی ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ موبائل ویسے ہی چھن رہے ہیں، کیونکہ لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں، کیونکہ ویسے ہی بحران ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ تو خدا را وہ لوگ جو پاکستان میں کرسی اور اس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، ذرا لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، یا جن کو آپ تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، یا ملک کی آپ سالمیت کی بات کرتے ہیں۔ ایک بار آئینہ ضرور دیکھیں، ایک بار گریبان میں ضرور جھانکیں، اور یہ بھی سوچیں کہ سب نے ہی مرنا ہے اور سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور نیکسٹ مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔